السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پہلے چیپٹر کی ریویژن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس چیپٹر کے اندر جو بھی امپورٹنٹ شارٹ یا لانگ کوشچن بن سکتا ہوگا وہ انشاءاللہ میں یہاں پہ مینشن کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے ہے یہاں پر بیالوجی کی ڈیفینیشن۔ بیالوجی کی ڈیفینیشن دیکھیں تو یہ ہے: بیالوجی از دا اسٹڈی آف لیونگ آرگنیزمس۔ یہاں تک اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنے بھی زندہ جاندار ہیں ان کی اسٹڈی کرنا، کہ ان کا سٹرکچر کیسا ہے، ان کی مارفالوجی کیسی ہے، وہ کیسے چلتے ہیں پھرتے ہیں، مطلب ہر چیز ان کی اسٹڈی کرنا زندہ جانداروں کی، اسے کہتے ہیں بیالوجی۔ اب اس کے بعد جو شارٹ کویشچن بنتا ہے وہ ہے میجر فیلڈز آف بیالوجی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو بیالوجی کی 3 ڈویژنز ہیں: باٹنی، زوالوجی اور مائکرو بیالوجی۔ اب ان تینوں کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہے باٹنی۔ اس کی ڈیفینیشن ہے: دا اسٹڈی آف پلانٹس۔ جتنے بھی پودے ہیں ان کی اسٹڈی کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ باٹنی کہتے ہیں۔ مطلب آپ پودوں کے، پلانٹس کے بارے میں اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ بھی ان کی گروتھ کیسے ہوتی ہے، ان کی ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے، وہ کیسے بڑھتے ہیں، ہر چیز، اسے کہتے ہیں باٹنی۔ اور اس کے بعد ہے زوالوجی۔ اس کی ڈیفینیشن کہاں سے ہے؟ دا اسٹڈی آف اینیملس۔ دا اسٹڈی آف اینیملس، جانوروں کے بارے میں اسٹڈی کرنا، اسے کہتے ہیں زوالوجی۔ اس کے بعد تیسری ڈویژن ہے مائکرو بیالوجی، دا اسٹڈی آف مائکرو آرگنیزمس۔ جتنے بھی مائکرو آرگنیزم اس زمین کے اوپر پائے جاتے ہیں، جیسے بیکٹیریا ہے، ویریسز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے مائکرو آرگنیزم ہیں جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ ان مائکرو آرگنیزم کی اسٹڈی کرنا، اسے کہتے ہیں مائکرو بیالوجی۔ یہ 3 ڈویژنز ہیں بیالوجی کی، یہ MCQs بھی بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے میجر فیلڈز آف بیالوجی۔ تو سب سے پہلے ہے مارفالوجی۔ مارفالوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف سائز۔ سائز کہتے ہیں اس کا قد، شیپ شکل، اسٹرکچر آف اینیملز، جانوروں کی شکل ساخت، پلانٹس پودے، اینڈ مائکرو آرگنیزمس۔ مائکرو آرگنیزمس، پودے اور اینیملز، جانور کے اسٹرکچر، سائز اور شیپ کے بارے میں اسٹڈی کرنا، مطلب ان کی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں اسٹڈی کرنا، چاہے وہ پودے ہیں، جانور ہیں یا مائکرو آرگنیزمز ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مارفالوجی۔ ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن دی سے مارفالوجی تک۔ اور اس کے بعد ہے اناٹمی۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف آرگنیزمس۔ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے انٹرنل اسٹرکچر، مطلب ان کے جسم کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جس طرح برین ہے، ہارٹ ہے، کڈنی ہے، ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، ٹھیک ہے نا، مطلب کسی بھی جاندار کے جسم کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، اسے کہتے ہیں اناٹمی۔ اور تیسرا ہے فزیالوجی۔ اس کی ڈیفینیشن ہے: دا اسٹڈی آف فنکشن آف ویریس آرگنز آف دا آرگنیزم از کالڈ فزیالوجی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ زندہ جاندار کے اندر جو مختلف آرگنز پائے جاتے ہیں یا ان کے جسم کے باہر جو آرگنز پائے جاتے ہیں ان کے فنکشن کے بارے میں اسٹڈی کرنا، کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں آرگنز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فزیالوجی۔ اس کے بعد ہے ہسٹالوجی۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز آف آرگنیزمس۔ جانداروں کے ٹیشو کو مائکروسکوپ کی مدد سے اسٹڈی کرنا، اس کو کہتے ہیں ہسٹالوجی۔ اس کے بعد ہے سائٹالوجی۔ دا اسٹڈی آف اسٹرکچر اینڈ فنکشنز آف دا سیل از کالڈ سائٹالوجی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سیل، کسی بھی جاندار کے اندر موجود جو سیل ہے، اس سیل کا اسٹرکچر اور اس سیل کے فنکشن کے بارے میں اسٹڈی کرنا، اس کو کہتے ہیں سائٹالوجی۔ اس کے بعد ہے جینیٹکس۔ دا اسٹڈی آف جینز اینڈ ہیریڈیٹری ان آرگنیزمز از کالڈ جینیٹکس۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جین اور اس جین کا وراثت کے اندر کیا کردار ہے، جس جاندار کے اندر موجود جین ہے، اس جین کا اس جاندار کی وراثت کے اندر خصوصیات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں کیا کردار ہے، اس کو اسٹڈی کرنا، اسے کہتے ہیں جینیٹکس۔ اس کے بعد ہے مالیکیولر بیالوجی۔ اس کی ڈیفینیشن ہے: دا اسٹڈی آف بیالوجی ایٹ مالیکیولر لیول، کہ کسی بھی جاندار کو
مالیکیول کے لیول تک اسٹڈی کرنا کہ وہ کن کن مالیکیولز سے مل کر بنا ہوا ہے اور ان مالیکیولز کا کیا کام ہے، اس کو اسٹڈی کرنا، اسے کہتے ہیں مالیکیولر بیولوجی۔ اس کے بعد ہے ایمبریالوجی، دا اسٹڈی آف ڈیولپمنٹ آف این آرگنیزم فرام آ فرٹیلائزڈ ایگ۔ ایمبریالوجی بایو کی ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک مکمل جاندار ایک فرٹیلائزڈ ایگ سے کس طرح سے بنا ہے، یا ایک فرٹیلائزڈ ایگ سے ایک مکمل جاندار کیسے بنا ہے، اس کی اسٹڈی کرنا، اسے کہتے ہیں ایمبریالوجی۔ فرٹیلائزڈ ایگ کسے کہتے ہیں؟ ایسا ایگ جس کے ساتھ سپرم مل چکا ہو، اس کو کہتے ہیں فرٹیلائزڈ ایگ۔ اس کے بعد ہے پیلینٹالوجی، دا اسٹڈی آف ہسٹری آف لائف آن ارتھ ایز بیسڈ آن فاسلز، کہ اس زمین کے اوپر موجود جو فاسلز ہیں ان کی اسٹڈی کرنا۔ فاسلز کہتے ہیں جو جاندار مر چکے ہیں نا آج سے کروڑوں سال پہلے، ان کے جو بقایا جات ہمیں ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں فاسلز۔ اب ہم ان فاسلز یا بقایا جات کو یا ہڈیوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر جو پہلے جاندار موجود ہوتے تھے وہ کس طرح کے تھے۔ اس کے بعد ہے ٹیکسانومی، دا کلاسیفیکیشن کہتے ہیں گروپس کے اندر ڈیوائڈ کرنا، اینڈ نیمنگ کہتے ہیں نام رکھنا، آف آرگنیزمز از کالڈ ٹیکسانومی۔ جانداروں کے نام رکھنا اور جانداروں کو گروپس کے اندر ڈیوائڈ کرنے کے عمل کو یا طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیکسانومی۔ اس کے بعد ہے ایکالوجی، دا اسٹڈی آف دا انٹر ریلیشن شپ آف آرگنیزمز اینڈ دیئر انوائرمنٹ از کالڈ ایکالوجی۔ جاندار اور اس کے ماحول کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کی اسٹڈی کرنا، اس کو کہتے ہیں ایکالوجی۔ کوئی بھی جاندار ہے وہ جس بھی ماحول کے اندر رہتا ہے اس جاندار کا اس ماحول کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی اسٹڈی کرنا، اسے کہتے ہیں ایکالوجی۔ اس کے بعد ہے میرائن بیولوجی، دا اسٹڈی آف آرگنیزمز دیٹ لیو ان سی از کالڈ میرائن بیولوجی۔ سمندروں کے اندر موجود جو جاندار ہیں ان کی اسٹڈی کرنا، اسے کہتے ہیں میرائن بیولوجی۔ اس کے بعد ہے پیتھالوجی، پیتھالوجی از اے برانچ آف سائنس وچ ڈیلز ود دا اسٹڈی اینڈ ڈائگنوسس آف ڈیزیزز۔ پیتھالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ جانداروں کی بیماریوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا اور ان کی تشخیص کرنا کہ کون سی بیماری ہے، کیسے ہوتی ہے، کس کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اسٹڈی کرنا، اسے کہتے ہیں پیتھالوجی۔ اس کے بعد ہے امیونالوجی، دا ایبلٹی آف دا باڈی ٹو پروٹیکٹ اٹ سیلف فرام فورن سبسٹانسز اینڈ دا سیلز انکلوڈنگ انفیکشیس مائکروبس از کالڈ امیونٹی اینڈ دا اسٹڈی آف امیونٹی از کالڈ امیونالوجی۔ اب امیونالوجی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے جسم کی وہ صلاحیت جو ہمیں کسی بھی نقصان دہ چیز سے بچاتی ہے اس کو کہتے ہیں امیونٹی۔ کوئی بھی فورن میٹیریل، کوئی بھی نقصان دہ چیز، کوئی بھی جراثیم ہمارے جسم کے اندر آ جائے تو ہمارے جسم کے اندر موجود جو سیلز ہوتے ہیں، جس طرح وائٹ بلڈ سیلز ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے خلاف لڑتے ہیں، اس جراثیم کے خلاف، اور اس کو مار دیتے ہیں، جس سے ہمارے جسم کو حفاظت ملتی ہے۔ تو بایو کی ایسی برانچ جس کے اندر ہم امیونٹی کے بارے میں پڑھیں کہ کس طرح سے ہمارا جسم ہمیں جراثیم سے بچاتا ہے، اس کو کہتے ہیں امیونالوجی۔ لاسٹ میں ہے فارماکالوجی، دا سائنس دیٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف ڈرگز از کالڈ فارماکالوجی۔ سائنس کی ایسی برانچ یا بیولوجی کی ایسی برانچ جس کے اندر ہم ڈرگس کی اسٹڈی کریں، ادویات کی، کہ وہ کس طرح سے بنتی ہیں، کیسے اثر کرتی ہیں، کہاں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں فارماکالوجی۔ اس کے بعد ہے ریلیشن شپ آف بیولوجی ود ادر سائنسز۔ یہ ایک لانگ کوشچن بنتا ہے کہ بایو کا دوسری سائنسز کے ساتھ، کیمسٹری کے ساتھ، فزکس کے ساتھ، میتھ کے ساتھ، کمپیوٹر کے ساتھ، ان فیلڈز کے ساتھ بایو کا کیا تعلق ہے؟ تو سب سے پہلے ہے بایو فزکس۔ بیولوجیکل آرگنیزمز ورک آن دا پرنسپلز کہتے ہیں اصول آف فزکس۔ کہتے ہیں جتنے بھی زندہ جاندار ہوتے ہیں وہ فزکس کے اصولوں کے اوپر کام کرتے ہیں، جیسا کہ موومنٹ آف مسلز اینڈ بونز، جس طرح ہمارے پٹھے اور ہماری ہڈیوں کی حرکت ہے، یہ جس قانون کے تحت کام کرتی ہیں وہ فزکس کے قانون ہیں۔ دا اسٹڈی آف بیولوجیکل فینومینا اکارڈنگ ٹو دا پرنسپل اینڈ لاز آف فزکس از کالڈ بایو فزکس۔ یہ ڈیفینیشن ہے بایو فزکس کی،
کہ زندہ جانداروں کے جتنے بھی عمل ہیں ان عمل کے اندر جہاں جہاں فزکس کے قانون استعمال ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی کرنا، اسے کہتے ہیں بایو فزکس۔ اس کے بعد ہے بایو کیمسٹری، دا اسٹڈی آف کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹس کہتے ہیں کمپوننٹس، کمپاؤنڈز، مالیکولز فاؤنڈ ان آرگنیزم اینڈ کیمیکل ریئیکشنز ٹیکنگ پلیس ان لیونگ آرگنیزم از کالڈ بایو کیمسٹری، کہ زندہ جاندار کے اندر جتنے بھی کوئی کیمیکل پائے جاتے ہیں یا جتنے بھی کیمیکل ریئیکشن ان جانداروں کے جسم کے اندر ہو رہے ہیں ان کی اسٹڈی کرنا، اسے کہتے ہیں بایو کیمسٹری۔ اس کے بعد ہے بایو اسٹیٹسٹکس ریلیٹڈ ٹو کلیکٹنگ اینڈ انالائزنگ ویریس ڈیٹا آر فیکٹس۔ بایو اسٹیٹسٹکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی جانداروں کے متعلق کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کیا ہے یا کوئی ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے تو اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا، انالائز کرنا، چیک کرنا، اس کو سمرائز کرنا، اکٹھا کرنا، تو اسے کہتے ہیں بایو اسٹیٹسٹکس۔ اس کے بعد ہے کمپیوٹیشنل بیالوجی، دا اسٹڈی آف دا یوز آف ڈیٹا انالیسس، میتھمیٹیکل ماڈلنگ اینڈ کمپیوٹیشنل سیمولیشن ٹو انڈرسٹینڈ بیولوجیکل سسٹم از کالڈ کمپیوٹیشنل بیالوجی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانداروں کے متعلق اگر آپ نے کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، اگر آپ نے وہ ایکسپیریمنٹ کر لیا تو آپ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے، کمپیوٹر کے جتنے بھی ٹولز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس ڈیٹا کو اکٹھا کرنا، سمرائز کرنا، یا پھر کمپیوٹر کی چیزوں کو استعمال کر کے اس جانداروں کے متعلق جو ہمیں ڈیٹا حاصل ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنا۔ اس کے بعد ہے بایو جیوگرافی، دا اسٹڈی آف ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں پھیلاؤ، تقسیم آف پلانٹس اینڈ اینیملز ان ڈفرینٹ جیوگرافیکل ریجنز آف دا ورلڈ، دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر پودوں اور جانوروں کی جو تقسیم ہے اس کو اسٹڈی کرنا، اسے کہتے ہیں بایو جیوگرافی۔ اس کے بعد ہے بایو ٹیکنالوجی، دا اسٹڈی آف یوز آف ڈفرینٹ ٹیکنیکس کہتے ہیں طریقے، ٹو مینیپولیٹ دا لیونگ آرگنیزمز فار دا بینیفٹ آف مین کائنڈ کہتے ہیں انسانیت کو، کہ انسانیت کے فائدے کے لیے جانداروں کو استعمال کر کے فائدے کی چیزیں بنانا، جانداروں کو استعمال کرتے ہوئے انسانوں کے فائدے کی چیزیں بنانا، اسے کہتے ہیں بایو ٹیکنالوجی۔ اس کے بعد ہے بایو اکنامکس، دا اسٹڈی آف بیالوجی فرام اکنامک کہتے ہیں معیشت، معاشی، پیسے، پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں نظریہ، معیشت کے نظریے سے، پیسے کی نظر سے جانداروں کی اسٹڈی کرنا، اسے کہتے ہیں بایو اکنامکس۔ اس کے بعد ہے کیریئرز ڈیٹ ریکوائر اے بیک گراؤنڈ ان بیالوجی، امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے کہ بیالوجی کو پڑھ کے ہم کون کون سے شعبے اختیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے میڈیسن اینڈ سرجری، یہ شارٹ کویشچن بھی بنتا ہے۔ ہم بیالوجی کو پڑھ کے سب سے پہلے کیا بن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر، جس کو ہم کہتے ہیں میڈیسن اینڈ سرجری۔ MBBS اسٹینڈ فار بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری، تو MBBS کا کیا مطلب ہے؟ بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف اسٹڈی۔ اب ان کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے۔ میڈیسن از دا ڈیگنوزز کہتے ہیں تشخیص کرنا، پہچان کرنا، اینڈ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں علاج کرنا، آف ڈفرینٹ ڈیزیزز مختلف بیماریوں کو پہچاننا اور اس کا علاج کرنا، اسے کہتے ہیں میڈیسن۔ سرجری از دا برانچ دیٹ ٹریٹس ڈیزیز بائی ریموول اور ریپلیسمنٹ آف دا ڈیفیکٹو کہتے ہیں خراب پارٹس اور آرگنز۔ سرجری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی جاندار کا کوئی بھی حصہ یا آرگن خراب ہو گیا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا یا اس کی جگہ پر کوئی اور آرگن لگانا، جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے، اگر گردہ خراب ہو جائے اس کو پہلے ٹھیک کیا جاتا ہے یا اس کو نکال کر اس کی جگہ دوسرا گردہ لگایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سرجری۔ اس کے بعد ہے فشریز، دا فشریز سیکٹر کہتے ہیں ادارے وغیرہ، میکس اے سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ٹو دا اکنامی آف پاکستان۔ اس کا کیا مطلب ہے فشریز کا؟ کیریئرز ایسوسیٹیڈ ود اٹ آر فش فارمنگ، فشری مینجمنٹ اینڈ ریلیٹڈ ریسرچ،
مطلب مچھلیوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا، مچھلیوں کے فارم بنانا، مچھلیوں کے اوپر ریسرچ کرنا، مچھلیوں کی پیداوار اور کوالٹی میں زیادہ بہتری لانا، اس کو کہتے ہیں فشریز۔ اور اس فشریز کی مدد سے پاکستان کی معیشت کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فارمنگ اینڈ ایگریکلچر۔ فارمنگ از دا گروتھ آف کراپس اینڈ اینیملس ٹو پرووائڈ فوڈ، وول اینڈ ادر پروڈکٹس۔ فارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ فصلوں اور جانوروں سے خوراک حاصل کرنا، ان سے وول یا اون حاصل کرنا یا پھر دوسری چیزیں حاصل کرنا۔ دا پریکٹس آف ایگریکلچر از فارمنگ وائل ایگریکلچر از دا سائنس آف امپروونگ فارمنگ میتھڈس۔ اب ایگریکلچر اور فارمنگ میں کیا فرق ہے؟ فارمنگ تو آپ کو بتایا ہے ابھی۔ ایگریکلچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فارمنگ کے جو طریقے ہیں اس کے اندر بہتری لانا، بہتر طریقے سے جانوروں اور پودوں کو استعمال کرنا، ان کی پیداوار میں اضافہ کرنا۔ اس کے بعد ہے اینیمل ہسبینڈری۔ اینیمل ہسبینڈری از دا کیئر اینڈ بریڈنگ آف ڈومیسٹک اینیملس۔ جتنے بھی گھریلو جانور ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنا اور ان کی نسل کشی کرنا، مطلب ان کی نسل کے اندر اضافہ کرنا، اسے کہتے ہیں اینیمل ہسبینڈری۔ اس کے بعد ہے بایو ٹیکنالوجی۔ وہ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ زندہ جانداروں کے استعمال کر کے انسانوں کے فائدے کی چیزیں بنانا۔ اس کے بعد ہے ہارٹی کلچر، مینز دا آرٹ آف گارڈننگ۔ باغبانی کے فن کو ہارٹی کلچر کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی باغ لگایا ہے، اس کے اندر پھول ہیں، پھلوں والے درخت لگائے ہیں، اس عمل کو، اس فن کو، اس کام کو کہتے ہیں ہارٹی کلچر۔ اس کے بعد ہے فارسٹری، دا سائنس آف پلانٹنگ، پلانٹنگ کہتے ہیں لگانا، مینیج کرنا، اینڈ کیئرنگ فار فارسٹ، جنگلات کی حفاظت کرنا، نئے پودے لگانا، جو لگے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، اس کو کہتے ہیں فارسٹری۔ تو بایو پڑھ کے ہم ان تمام فیلڈز کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سائنس از اے کولیبوریٹیو فیلڈ۔ کولیبوریٹیو فیلڈ کہتے ہیں کہ بھی یہ جو سائنس ہے نا، یہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، بہت ساری میتھ، کمپیوٹر، فزکس، بہت سارے شعبے آپس میں ملے ہیں تو ہی جا کر ایک سائنس بنی ہے۔ تو اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیولوجیکل میتھڈ۔ چلیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سائنس از اے کولیبوریٹیو فیلڈ کے اندر سائنٹسٹ فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ ٹیم اپ، کہ دنیا کے تمام کونوں سے سائنسدان آپس میں ملتے ہیں، ٹو شیئر آئیڈیاز، اپنے خیالات ایک دوسرے سے تبدیل کرتے ہیں، اینڈ میک پروگریس ان دیئر ریسرچ، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنی اس ریسرچ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سم آر اسٹڈیئنگ سملر تھنگس، کچھ سائنسدان ایک ہی چیز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، وائل ادرز ہیو ڈفرینٹ نالج دیٹ کین ہیلپ، لیکن کچھ سائنسدان اپنے پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں، اپنے طریقے بتاتے ہیں جس سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ وین ریسرچرز فرام ڈفرینٹ فیلڈز ورک ٹوگیدر ٹو کریٹ نیو سائنٹیفک نالج، جب مختلف ریسرچر یا سائنسدان آپس میں مل کر ایک نئی سائنسی علوم کو یا ایک نیا سائنسی علم تجویز کریں، پیدا کریں، اس کو کہتے ہیں کولیبوریٹیو یا انٹر ڈسپلنری ریسرچ کولیبوریشن۔ یہ ڈیفینیشن ہے کہ جب مختلف سائنسدان آپس میں مل کر کام کریں اور ایک نئی چیز بنائیں، اس کو کہتے ہیں انٹر ڈسپلنری یا کولیبوریٹیو فیلڈ۔ اس کے بعد ہے شارٹ کوشچن ہے سائڈ باکس میں، بایو انفارمیٹکس۔ بایو انفارمیٹکس از اے کمبینیشن آف بیولوجی اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب ہوتا ہے کمپیوٹر کے ٹولز۔ کمپیوٹر اور بیولوجی کو آپس میں اسٹڈی کرنا یا جانداروں کو کمپیوٹر کے استعمال سے اسٹڈی کرنا، اس کو کہتے ہیں بایو انفارمیٹکس۔ اس کے بعد ہے بیولوجیکل میتھڈ۔ اس کی ڈیفینیشن اگر لکھ لیں تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، یہاں پر تو نہیں ہے خیر۔ بیولوجیکل میتھڈ، دا میتھڈ دیٹ از یوزڈ ٹو سالو بیولوجیکل پرابلم۔ جانداروں کے متعلق اگر کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو اس کو اسٹڈی کرنا یا اس کو حل کرنا، اس کو کہتے ہیں بیولوجیکل میتھڈ۔
اچھا، اس کے بعد ہے اب اس بیولوجیکل میتھڈ کے یا جانداروں کے متعلق جو مسئلہ ہوا ہے اس کو حل کرنے کے طریقے، اس کے 5 یا 6 سٹیپ ہیں، یہ پوچھا جاتا ہے لازمی۔ سب سے پہلا ہے ریکگنیشن آف بیولوجیکل پرابلم، دوسرا ہے آبزرویشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن، تیسرا ہے بلڈنگ اپ ہائپوتھیسس، چوتھا ہے ڈرائنگ ڈیڈکشنس، اس کے بعد ہے ڈیوائزنگ ایکسپیریمنٹ، لاسٹ میں ہے انفیرنگ ریزلٹ۔ اب 1 بائی 1 ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ریکگنیشن آف بیولوجیکل پرابلم۔ ریکگنیشن کہتے ہیں پہچان کرنا۔ بیولوجیکل پرابلم از اے کوشچن ریلیٹڈ ٹو لیونگ آرگنزمز، جانداروں کے متعلق جو مسئلہ ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، اس سوال کو کہتے ہیں بیولوجیکل پرابلم۔ یہ شارٹ کویشچن بنتا ہے۔ اب وہ مسئلہ یا کویشچن آئے گا کہاں سے؟ دس کویشچن از ایدر آسکڈ بائی سم ون اور کمز ان مائنڈ آف ریسرچر۔ اب وہ جو جانداروں کے متعلق جو مسئلہ ہے وہ کسی اور انسان کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے یا خود بھی آپ کے مائنڈ میں وہ چیز آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے آبزرویشن۔ اب دیکھنا آپ نے 1 بائی 1 اس کو حل کرنا ہے۔ اب کوئی بھی جاندار کے متعلق مسئلہ ہو گیا ہے، آپ اس کو حل کیسے کریں گے؟ اب اس کے سٹیپ میں سب سے پہلے آپ نے اس مسئلے کو چیک کرنا ہے کہ مسئلہ ہے کیا۔ دوسرا آپ نے اس کو آبزرو کرنا ہے۔ آبزرویشنز آر ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان سالونگ اے بیولوجیکل پرابلم۔ زندہ جانداروں کے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے آبزرویشن سب سے اہم چیز ہے۔ اب آبزرویشن مشاہدہ آپ کریں گے کیسے؟ اپنی 5 سینسز کی مدد سے، ویژن دیکھ کر، ہیئرنگ سن کر، سمیل اس کو سونگھ کر، ٹیسٹ چکھ کر، اینڈ ٹچ یا اس کو چھو کر۔ اب یہ جو آبزرویشن ہیں یہ 2 طرح کی ہیں، کوالیٹیٹیو آبزرویشن اور کوانٹیٹیو آبزرویشن۔ کوالیٹیٹیو آبزرویشن وچ آر بیسڈ آن سم کوالٹی اور کریکٹرسٹکس، ایسی آبزرویشنز جن کی بنیاد کسی بھی چیز کی کوالٹی کے اوپر ہو، اس کو کہتے ہیں کوالیٹیٹیو آبزرویشن۔ جس طرح آپ نے کوئی بھی فلاور ہے، اس کی خوشبو ہے، آپ نے اس کو سونگھ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی کوالٹی ہے، زیادہ ہے یا کم ہے۔ اب آپ اس کو میئر نہیں کر سکتے کہ کتنی اس کے اندر خوشبو تھی۔ اس کے بعد ہے کوانٹیٹیو آبزرویشن وچ آر بیسڈ آن میئریبل ویلیو، اور جو کوانٹیٹیو آبزرویشن ہوگی اس کو آپ میئر کر سکتے ہیں، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہے، اس کو آپ ہنسوں یا نمبرز کی تعداد میں بتا سکتے ہیں۔ لیکن جو کوالیٹیٹیو آبزرویشن ہے آپ اسے لکھ نہیں سکتے، آپ اسے بتا نہیں سکتے، لیکن جو کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے آپ اس کو نمبروں کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، اس کو میئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ ہاؤ کوانٹیٹیو آبزرویشن از بیٹر یا مور ایکوریٹ دین کوالیٹیٹیو آبزرویشن، کہ کوالیٹیٹیو سے اچھی کیسے ہے؟ کوانٹیٹیو آبزرویشن بینگ میئریبل اور انویریبل، کیونکہ جو کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے ہم اس کو میئر بھی کر سکتے ہیں اور وہ تبدیل بھی نہیں ہو سکتی۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی کی ہائٹ کو میئر کیا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آج وہ اس کا سائز اتنا تھا نیکسٹ ٹائم چھوٹا ہو جائے گا، نہیں، وہ انویریبل ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اینڈ کین بی ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف نمبر، اور ہم اس کو نمبروں کی صورت میں لکھ بھی سکتے ہیں، اس لیے کوانٹیٹیو آبزرویشن مور ایکوریٹ، زیادہ ٹھیک سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے فارمولیشن آف ہائپوتھیسس۔ اب ہائپوتھیسس بنانا ہے آپ نے۔ ہائپوتھیسس از اے اسٹیٹمنٹ دیٹ may prove to be answer of the biological problem under study۔ اچھا، یہ بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کی آگے والی بھی۔ ہائپوتھیسس از اے ٹینٹیٹیو کہتے ہیں جامع، مکمل، ایکسپلینیشن وضاحت آف آبزرویشن دیٹ مائٹ بی ٹرو۔ اب وہ جو آپ نے ہائپوتھیسس بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو آپ نے ایک لائن بنائی ہے، یا سپوز کہ آپ نے آبزرویشن کی ہے، اب اس آبزرویشن کو جو آپ ایک لائن کی صورت میں لکھیں گے، وہ لائن جو آپ نے لکھی ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ فار ایگزامپل ایک پنکھا چل رہا ہے، میں اس کو آبزرو کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو پنکھا ہے یہ بجلی سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمیں تو آج کل پتہ ہے کہ وہ بجلی سے ہی چلتا ہے۔ اب شروع میں اگر میں فرسٹ ٹائم وہ پنکھا دیکھتا تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا یہ کیسے چل رہا ہے۔ سپوز کہ میں نے آبزرویشن کی، پنکھے کو دیکھا غور سے، اور پھر میں نے ایک لائن لکھی ہے کہ یہ جو پنکھا ہے یہ بجلی سے چلتا ہے۔ اب یہ جو میں نے ایک لائن لکھی ہے نا کہ پنکھا بجلی سے چلتا ہے، یہ میرا ہائپوتھیسس ہے۔ اب یہ ہائپوتھیسس میں نے کہاں سے بنایا ہے؟ اس آبزرویشن سے بنایا ہے۔
اب آبزرویشن کی مکمل جو وضاحت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ اب ہائپوتھیسس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اٹ شوڈ بی جنرل اسٹیٹمنٹ، جب آپ ہائپوتھیسس بنا رہے ہوں گے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے کہ وہ جو آپ ایک لائن لکھیں گے اسٹیٹمنٹ، وہ ایک جنرل سی ہونی چاہیے۔ اٹ شوڈ بی ٹینٹیٹیو آئیڈیا، یہ ایک مکمل آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اٹ شوڈ بی ایگری ود دا اویلیبل آبزرویشن، اور وہ جو آپ نے ہائپوتھیسس لکھا ہے نا وہ اس آبزرویشن کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اٹ شوڈ بی ٹیسٹیبل اینڈ پوٹینشلی فالسیفائیبل، اب وہ جو آپ نے ہائپوتھیسس لکھا ہے وہ اس کو ہم ٹیسٹ بھی کر سکیں، اس کو ہم چیک بھی کر سکیں، اور اگر وہ غلط ہو تو ہم اس کو جھٹلا بھی سکیں۔ تو یہ خصوصیات ہیں ہائپوتھیسس کی۔ اس کے بعد ہے ڈیڈکشن۔ ڈیڈکشنز آر دا لاجیکل کنسیکوینسز آف دا ہائپوتھیسس، لاجیکل کہتے ہیں جس کو ہمارا دماغ ایکسیپٹ کر سکے، کنسیکوینسز کہتے ہیں نتائج۔ اب وہ جو ہم نے ہائپوتھیسس لکھا ہے نا اس ہائپوتھیسس سے کیا کیا نتائج یا رزلٹ حاصل ہو سکتے ہیں، اور ایسے رزلٹ جن کو ہمارا دماغ بھی قبول کر سکے، ان نتائج کو کہتے ہیں ڈیڈکشن۔ اب اس ڈیڈکشن کے اندر دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، if اینڈ then۔ اس کے بعد ایکسپیریمنٹیشن، اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ آف بیولوجیکل میتھڈ، یہ بیولوجیکل میتھڈ کا سب سے اہم اسٹیپ ہے۔ ایکسپیریمنٹس آر پرفارمڈ ٹو پروو اف ہائپوتھیسس از ٹرو اور ناٹ۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو ہائپوتھیسس آپ نے لکھا تھا آپ نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے سمرائزیشن آف دا ریزلٹس۔ دا بیولوجسٹ گیدرس کہتے ہیں اکٹھا کرنا، ایکچوئل کوانٹیٹیو ڈیٹا فرام ایکسپیریمنٹ۔ اب پھر آخر میں کیا کرتے ہیں، جب ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں جو بھی ہمیں ڈیٹا حاصل ہوتا ہے تو یہ جو بیولوجسٹ ہیں وہ اس ڈیٹا کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہائپوتھیسس تھیوری اینڈ لا۔ یہ ہائپوتھیسس کی ڈیفینیشن آپ کو اوپر بھی بتایا ہوں کہ آبزرویشن کی ایک مکمل وضاحت کو دا ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن آف آبزرویشن از کالڈ ہائپوتھیسس۔ اب اس ہائپوتھیسس کو پھر چیک کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں، تو اگر اس ہائپوتھیسس کے اوپر مزید ایکسپیریمنٹ کریں اور پھر بھی وہ ہائپوتھیسس غلط ثابت نہ ہو سکے تو وہ کیا بن جاتا ہے، تھیوری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس جو تھیوری ہے اس تھیوری کو مزید ٹیسٹ کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، بار بار ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر بار بار ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد بھی وہ غلط ثابت نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، لا کہتے ہیں۔ تھیوری، یہ تیسرے پیراگراف کے اندر، A theory that has been verified and appeared to have wide application may become biological law۔ وہ کہتا ہے اس تھیوری کے اوپر اگر ہم بار بار ایکسپیریمنٹ کریں اور بار بار وہ ٹھیک ثابت ہو تو وہ کیا بن جاتی ہے، لا بن جاتی ہے، جیسے مینڈلز لا آف انہیریٹنس۔ اب سائڈ باکس کے اندر نیچے لکھا ہوا ہے کچھ ڈیفینیشن۔ دا کلیکشن آف فیکٹس اور انفارمیشن از کالڈ ڈیٹا، کہ جتنے بھی حقائق ہیں یا معلومات ہے اس کو اکٹھا کرنا اسے کہتے ہیں ڈیٹا۔ First data is collected and then data is organized by using techniques such as tables and graphs۔ For example ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اب اس ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں جو ہمیں ڈیٹا حاصل ہوگا ہم اس ڈیٹا کو ٹیبل یا گراف کی صورت میں اکٹھا کریں گے۔ To predict on the basis of data is called analysis۔ اب وہ جو ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کیوں کیا ہے، تاکہ ہم اس کا انالائسس کر سکیں، چیک کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو انالائسس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ڈیٹا جو اکٹھا کیا گیا ہے اس کو چیک کرنا۔ اس کے بعد ہے ملیریا این ایگزامپل آف بیولوجیکل میتھڈ آف اسٹڈی۔ جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے کہ جانداروں کے متعلق اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو کیسے حل کریں گے، اب یہاں پر وہ ملیریا کی ایگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ملیریا ہیز کلڈ مور پیپل دین اینی ادر ڈیزیز، کہ ملیریا سے زیادہ آج تک کسی بیماری نے بھی اموات نہیں پھیلائی یا اموات کا سبب نہیں بنی۔ تو دا ملیریا از این ایگزامپل آف بیولوجیکل پرابلم اینڈ ہاؤ سچ پرابلم کین بی سالوڈ۔ تو ہم اس ملیریا کو ایگزامپل کے طور پر دیکھیں گے اور کس طرح سے اس ملیریا کے مسئلے کو حل کیا گیا یہ بھی۔ سب سے پہلے ہے سمٹمز آف ملیریا، ملیریا کی علامات کیا ہیں، یہ شارٹ کوشچن بنتا ہے۔ دا پیشنٹ آف ملیریا فیلز ویری چل کہتے ہیں کپ کپی، سردی، اینڈ کولڈ۔
his temperature rises above normal value of 98.6 Fahrenheit. उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा, सर्दी भी लगेगी. सफ़र फ्राम हेडिक, सर का दर्द होगा. एंड फीलिंग ऑफ नोजिया, ऐसे जैसे चक्कर आने लग जाना, जी मत लाना. आफ्टर सम टाइम द पर्सन बिकम टू स्वीट फील्स बेटर, और थोड़े टाइम के बाद उसे पसीना आएगा और ख़ुद को ठीक महसूस करेगा. द होल सीरीज ऑफ इवेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर एवरी 24, 48 and 72 hours डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम. आपने सुना होगा कि मलेरिया का जो बुखार है ना, वो वक्फे से आता है, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के. होगा क्या, बंदे को बहुत ज़्यादा सर दर्द होगा, सर्दी लगेगी, जी मत लाएगा, ठीक है ना, पसीना आएगा. ये डिपेंड करता है प्लाज्मोडियम के अंदर. प्लाज्मोडियम एक ऐसा जानदार है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, जो क्या करते हैं, मलेरिया का सबब बनते हैं. उसके बाद है काज ऑफ मलेरिया. अब ये मलेरिया होता किसकी वजह से है? अच्छा, उसके बाद है काज ऑफ मलेरिया. अब मलेरिया होता किसकी वजह से? अब शुरू में जब ये मलेरिया की बीमारी आई थी ना, अब ये किसी को नहीं पता था ये किस वजह से हो रही है. अब ये जो मलेरिया है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक जानदारों को मसला है ये, क्योंकि ये इंसानों को ही होती है बीमारी. तो जब बार बार ऑब्जर्वेशन की गई तो पता चला कि ये जो मलेरिया की बीमारी है, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होती है. प्लाज्मोडियम की वजह से. प्लाज्मोडियम, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि ये प्लाज्मोडियम है क्या? ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो मच्छर की वजह से फैलता है. फीमेल मॉस्किटो है एनोफिलीस, ये उस मच्छर का नाम है. और ये एमसीक्यूज़ भी है कि मलेरिया किसकी वजह से होते हैं. तो ये प्लाज्मोडियम उसकी वजह से ये एक जानदार से दूसरे जानदार में फैलता है. तो अब देखिए मसला पता चल गया कि भाई जो मलेरिया है ये एक बीमारी है, और ये होता किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम की वजह से. ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पता चला. अब देखते हैं कि जब मलेरिया का पता चला कि उसके रिलेटेड कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन की गई. सबसे पहले है मलेरिया एंड मार्शी कहते हैं दलदली एरियाज, इलाके, हैव सम रिलेशन. वो कहता है ये देखा गया कि मलेरिया और दलदली जो इलाके हैं उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ मौजूद है, क्योंकि उस दलदली इलाकों में रहने वाले लोगों को मलेरिया ज़्यादा होता था. क्विनीन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया. ट्रीटिंग कहते हैं इलाज करना. अब ये जो क्विनीन की दवाई है, गोलियाँ हैं, या एक दरख्त होता था, जो उसकी छाल को भी कहते थे. तो ये मलेरिया के इलाज के लिए ये बेहतर है. ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया. तो अगर आप, फिर बाद में देखा कि अगर आप उस दलदली इलाकों का पानी पिएंगे तो आपको मलेरिया नहीं होता. प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट. तो मलेरिया के मरीज़ के खून के अंदर एक प्लाज्मोडियम को देखा गया. अब ये ऑब्जर्वेशन थी. उसके बाद है हाइपोथेसिस. अब हाइपोथेसिस बनाया गया. बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग हाइपोथेसिस वाज फार्मूलेटेड बाय फ्रांस का फिजिशियन डॉक्टर लेविरॉन इन 1882. तो ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद फ्रांस का एक डॉक्टर लेविरॉन, उसने हाइपोथेसिस बनाया प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया. इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद उसने क्या किया, एक हाइपोथेसिस पेश किया कि भी जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है. मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हम जो ऑब्जर्वेशन करेंगे उस ऑब्जर्वेशन को हम एक फ़िक्रे की सूरत में लिखेंगे, जिस तरह इसने किया. ऑब्जर्वेशन की और जो उसने ऑब्ज़र्व किया उसको एक लाइन, सेंटेंस, स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया. क्या? प्लाज्मोडियम इज़ काज ऑफ मलेरिया. अब ये जो हाइपोथेसिस है इसको फिर चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे क्या वाकई ये सच है या नहीं. अब डिडक्शन, वही स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं. डिडक्शन, ऑल्दो हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव आइडिया. हालांकि ये जो हाइपोथेसिस होता है ये एक मुकम्मल आइडिया होता है. टू ड्रा डिडक्शन या नताइज हासिल करने के लिए इट इज़ एक्सेप्टेड टू बी ट्रू. तो अगर फिर हमने उस हाइपोथेसिस को सच समझ लिया, सच जान लिया, ठीक है ना, तो फिर हम उसके रिज़ल्ट भी सोच सकते हैं. जैसा कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, जैसे उसने कहा ना कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है. तो हम समझते हैं ठीक है ये बात अगर सच है तो इसका मतलब ये है कि अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है तो इसका मतलब जितने भी मलेरिया के मरीज़ होंगे उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होगा. तो अब देखें इफ़ और देन दोनों लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं. उसके बाद है एक्सपेरिमेंट. तो मज़ीद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया. कैसे भाई? ब्लड ऑफ
100 patients were examined under microscope. 100 ملیریا کے مریضوں کا خون لیا گیا اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھا گیا. فار دا پرپز آف ہیونگ کنٹرول گروپ دا بلڈ آف 100 ہیلدی پرسنز were also examined under microscope. اب ایکسپیریمنٹ کیا گیا, 100 ملیریا کے مریضوں کا خون لیا گیا اور 100 صحت مند لوگوں کا خون نکالا گیا اور مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھا گیا. اب یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا. اب رزلٹ کیا نکلا؟ دا ریزلٹ آف ایکسپیریمنٹ شو دیٹ آلموسٹ آل ملیریل پیشنٹ ہے پلازموڈیم ان دیئر بلڈ. جب رزلٹ دیکھا گیا تو یہ پتہ چلا کہ تقریباً جتنے بھی ملیریا کے مریض تھے ان کے خون کے اندر پلازموڈیم موجود تھا. اونلی 7 آؤٹ آف 100 ہیلدی پرسنز ہیڈ پلازموڈیم ان دیئر بلڈ. اور جو ہیلدی صحت مند لوگ تھے ان کے خون کے اندر بھی دیکھا گیا کہ 100 میں سے 7 لوگ ایسے تھے جن کے خون کے اندر پلازموڈیم موجود تھا. ملیریا کے جتنے مریض تھے ان تمام 100 کے 100 لوگوں کے خون کے اندر تھا, لیکن جو صحت مند لوگ تھے ان 100 میں سے 7 کے خون کے اندر تھا پلازموڈیم, لیکن وہ ملیریا کے مریض نہیں تھے. ادر 93 healthy persons were without any trace of plasmodium in their blood. باقی جو 93 لوگ تھے ان کے خون کے اندر پلازموڈیم نہیں تھا. اب اس کی کیا وجہ ہے بھی ان 7 کے اندر کیسے تھا؟ ان دا 7 healthy persons with plasmodium in their blood, plasmodium was in incubation period. وہ کہتے ہیں پھر اگر ان 7 لوگوں کے اندر تھا تو ان کو ملیریا کیوں نہیں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم وہ جو پلازموڈیم تھا وہ انکیوبیشن پیریڈ کے اندر تھا. انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں کہ مطلب ایک جراثیم کے خون کے یا جسم کے اندر داخل ہونے اور بیماری پھیلانے کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انکیوبیشن. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ یہ پلازموڈیم ہے, یہ جب بھی کسی جاندار یا انسان کے اندر جائے گا تو اسی دن یہ بیماری نہیں پھیلائے گا, یہ 1 ہفتے کے بعد پھیلائے گا. اب دیکھیں یہ جو 1 ہفتے کا گیپ ہے اس کو کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ. اسی لیے وہ جو 7 لوگ تھے ان کے خون کے اندر جو تھا لیکن وہ انکیوبیشن پیریڈ کے اندر تھا, وہ اس ٹائم بیماری نہیں پھیلا رہا تھا, اس وجہ سے ان کو ملیریا نہیں تھا. اس کے بعد ہے رپورٹنگ دا ریزلٹس. رپورٹنگ کہتے ہیں نشر کرنا, شائع کرنا, چھاپنا. ریزلٹس آف دیز ایکسپیریمنٹس ور اناؤنسڈ ورلڈ وائڈ وچ ہیلپڈ ٹو کنٹرول دا ملیریا. اب یہ جو ریزلٹ تھا کہ بھئی یہ جو ملیریا ہوتا ہے یہ پلازموڈیم کی وجہ سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ جو پیغام تھا یہ پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا تاکہ ملیریا کو کنٹرول کر سکے. اس کے بعد ہے اسپریڈ آف ملیریا. یہ ملیریا پھیلتا کیسے ہے؟ سب سے اب اس کے پھیلنے کا طریقہ دیکھنا تھا. اب یہ پتہ چل گیا کہ کس کی وجہ سے ہوتا تھا, اب دیکھنا ہے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے. اب وہی ریکگنیشن آف پرابلم. ملیریا از اے فیٹل کہتے ہیں جان لیوا ڈیزیز سنس اینشینٹ ٹائمز. قدیم زمانے سے یہ ایک جان لیوا بیماری ہے. یہ پتہ لگنے کے بعد کہ یہ جو پلازموڈیم ہے یہ ملیریا کا سبب بنتا ہے, تو اب یہ جاننا ضروری ہو گیا تھا کہ یہ پلازموڈیم انسان کے خون کے اندر آتا کیسے ہے. اب اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے گئے. اب دیکھیں یہ ایک بیولوجیکل پرابلم بن گیا کہ پلازموڈیم انسان کے خون کے اندر آتا کیسے ہے. اب اس کے اوپر آبزرویشن کی گئی, 2 آبزرویشن کی گئی. ملیریا از ایسوسیٹیڈ ود مارشز, کہ یہ جو ملیریا ہے یہ دلدلی علاقوں کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا ہے. ڈرنکنگ واٹر آف مارشز ڈز ناٹ کاز ملیریا. اگر آپ دلدلی علاقوں کا پانی پئیں گے تو آپ کو ملیریا نہیں ہوگا. اب یہ جو 2 پوائنٹس تھے, اٹ کین بی کنکلوڈیڈ دیٹ پلازموڈیم واز ناٹ پریزنٹ ان دا مارشی واٹر. اگر ہم ان پوائنٹس کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دلدلی علاقوں کے پانی کے اندر پلازموڈیم نہیں ہوتا. سو پلازموڈیم مسٹ بی کیریڈ بائی سم تھنگ دیٹ کمز ٹو مارشی واٹر. وہ کہتا ہے اگر دلدلی علاقوں کا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب اس پانی کے اندر پلازموڈیم نہیں ہے, تو مطلب کوئی تو ایسی چیز ہے جو اس پلازموڈیم کو, کوئی ایسی چیز ہے جو دلدلی علاقوں سے نکل کر دوسری جگہ جاتی ہے اور اس کے اندر پلازموڈیم ہوتا ہے اور وہ چیز پھر ملیریا پھیلاتی ہے. اچھا, اب آبزرویشن کی گئی دوسری, ایک امریکہ کا سائنسدان تھا AFA کنگ, اس نے 20 آبزرویشن لکھی تھی. ان 20 میں سے کچھ یہاں پر دی گئی ہیں. پیپل ہو سلیپٹ آؤٹ ڈورز ور مور لائکلی ٹو گیٹ ملیریا دین دوز ہو سلیپٹ ان ڈورز. وہ لوگ جو گھروں کے اندر سوتے ہیں
ان کو ملیریا ہونے کے چانسز کم ہیں بجائے اس کے جو گھروں کے باہر سوتے ہیں. پیپل ہو سلیپٹ انڈر فائن نیٹس کہتے ہیں جالیاں, were less likely to get malaria than those who did not use such nets. وہ لوگ جو جالیوں کے اندر سوتے تھے ان کو ملیریا ہونے کے چانسز کم تھے, جو بغیر جالی کے سوتے تھے ان کو ملیریا زیادہ ہوتا تھا. پیپل ہو سلیپٹ نیئر اسموکی فائر یوزلی ڈڈ ناٹ گیٹ ملیریا, اور وہ لوگ جو آگ کے قریب سوتے تھے ان کو بھی ملیریا نہیں ہوتا تھا. یہ 3 آبزرویشنز EFA کنگ کی, یہ بھی شارٹ کوشچن میں پوچھی جاتی ہیں. اس کے بعد اب ہائپوتھیسس بنایا گیا. ہائپوتھیسس کیا تھا؟ ماسکیٹوز ٹرانسمٹ پلازموڈیم سو آر انوالوڈ ان دا اسپریڈ آف ملیریا. اب یہ پتہ چلا گیا کہ یہ جو مچھر ہوتے ہیں یہ پلازموڈیم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلاتے ہیں, سو اس لیے یہ مچھر ملیریا کا سبب بنتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈیڈکشن. اب 2 ڈیڈکشن پیش کی گئی. پلازموڈیم شوڈ بی پریزنٹ ان ماسکیٹو, کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پلازموڈیم کو مچھر کے اندر موجود ہونا چاہیے لازمی. A mosquito can get plasmodium by biting a malarial patient. اب اس مچھر کے اندر کہاں سے آتا ہے پلازموڈیم؟ وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ مچھر ملیریا کے مریض کو کاٹتا ہے اس کے اندر پلازموڈیم آ جاتا ہے. اب ایکسپیریمنٹ کیا گیا اس کے اوپر. ایکسپیریمنٹ کس نے کیا؟ رونالڈ راس, برٹش آرمی فزیشین, برطانیہ کا آرمی فوج کے اندر ایک ڈاکٹر تھا, ورکنگ ان انڈیا کے اندر کام کر رہا تھا. اب اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اچھا کیسے کیا اس نے ایکسپیریمنٹ؟ ہی الاؤڈ اے فیمیل اینوفیلیز ماسکیٹو ٹو بائٹ اے ملیریل پیشنٹ. اس نے ایک فیمیل مچھر تھا, مادہ مچھر اینوفیلیز, اس نے کیا کیا؟ اس کو ملیریا کے مریض کے اوپر چھوڑ دیا, اس نے اس کو کاٹ لیا. ہی کلڈ دا ماسکیٹو سم ڈیز لیٹر اینڈ فاؤنڈ پلازموڈیم ملٹیپلائنگ ان ماسکیٹوز اسٹمک. اور پھر اس نے کیا کیا؟ کچھ دن کے بعد اس مچھر کو مار دیا اور دیکھا کہ اس مچھر کے معدے کے اندر بہت سارے پلازموڈیم بن چکے تھے. نیکسٹ راس یوزڈ پیرو ان ہز ایکسپیریمنٹ. اور پھر اس نے دوسرا ایکسپیریمنٹ کس کے اوپر کیا؟ چیڑے کے اوپر کیا. ہی الاؤڈ فیمیل کیولیکس ماسکیٹوز ٹو بائٹ دا اسپیروز سفرنگ فرام ملیریا. اب آپ نے یاد کرنا ہے کہ انسانوں کو جو کاٹتی ہے وہ اینوفیلیز ہے, اور جو چیڑے کے اوپر کیا گیا ایکسپیریمنٹ اس کے اندر کون سی تھی؟ کیولیکس. He then allowed these mosquitoes to bite healthy persons. اس نے کیا کیا؟ اس کیولیکس مچھر کو چیڑے کے اوپر بٹھایا. اس کیولیکس مچھر نے کیا کیا؟ چیڑے کو کاٹ لیا. پھر کیا ہوا؟ دیکھیں راس نے پہلا ایکسپیریمنٹ کیا کیا؟ وہ اینوفیلیز مچھر کو چھوڑا ملیریا کے مریض کے اوپر. اور دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا کیا کہ ایسی چڑیا جس کو ملیریا تھا اس کے اوپر ایک مچھر اس نے بٹھایا جس کا نام تھا کیولیکس. اس کیولیکس مچھر نے اس چڑیا کو جس کو ملیریا تھا اس کو کاٹا. پھر اس چڑیا کو اس نے اس مچھر کو پھر صحت مند چڑیا کے اوپر بٹھایا. پھر جب اسی مچھر نے جس نے ملیریا والی چڑیا کو کاٹا ہوا تھا جب صحت مند چڑیا کو کاٹا تو اس کو بھی کیا ہو گیا؟ ملیریا ہو گیا. ان دا اینڈ آخر کے اندر دا ہائپوتھیسس واز ٹیسٹڈ بائی ڈائریکٹ ایکسپیریمنٹیشن آن ہیومن بینگس. اور پھر انسانوں کے اوپر یہ بار بار ایکسپیریمنٹ کیا گیا, چیک کیا گیا. این اٹیلین biologist allowed an anopheles mosquito to bite a malarial patient. پھر ایک اٹلی کا ایک اور بایو پڑھنے والا تھا بیولوجسٹ, اس نے بھی وہی کام کیا. اینوفیلیز مچھر کو کیا کیا؟ ملیریا کے مریض کے اوپر بٹھایا. The mosquito was kept for few days and then it was allowed to bite a healthy man. The person later becomes ill with malaria. تو پھر اس نے کیا کیا؟ یہ جو اٹلی کا تھا اس نے کیا کیا؟ اینوفیلیز مچھر کو پہلے تو اس انسان کے اوپر بٹھایا, اس انسان کو کاٹنے دیا جس کو ملیریا تھا. پھر تھوڑے دن کے بعد اس نے کیا کیا؟ اسی مچھر کو کہا کہ بھئی آپ صحت مند انسان کو کاٹ دو. تو پھر جب اس مچھر نے اس صحت مند انسان کو کاٹا تو وہ اس صحت مند بندے کو بھی کیا ہو گیا؟ ملیریا ہو گیا. رزلٹ کیا نکلا بھئی؟ آل دیز ایکسپیریمنٹس کنفرم دیٹ ماسکیٹو ٹرانسمٹ پلازموڈیم اینڈ اسپریڈ ملیریا. تو پھر یہ تمام
تمام ایکسپیریمنٹ دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو مچھر ہوتے ہیں یہ پلازموڈیم پھیلاتے ہیں اور پلازموڈیم پھر ملیریا پھیلاتا ہے۔ اچھا بھائی، اس کے بعد ہے وین اے فیمیل ماسکیٹو پیٹسز دا اسکن ود دا ماؤتھ پارٹس، وہ کہتے ہیں جب مادہ مچھر ہمیں ڈنگ مارتی ہے، ہمیں کاٹتی ہے، ہمیں اسکن کو چیرتی ہے، a small amount of saliva is injected into the wound before drawing blood، تو وہ خون چوسنے سے پہلے تھوڑا سا ہمارے اس زخم کے اوپر کیا کرتی ہے، سلائیوا یا تھوک ڈالتی ہے۔ The saliva prevents the blood from clotting in the food canal of the mosquito۔ اب اس سلائیوا کیوں ڈالتی ہے، وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سلائیوا ہوتا ہے وہ اس خون کو اس مچھر کے خوراک کی نالی کے اندر کلاٹ یا جمنے سے بچاتا ہے۔ یہ شارٹ کوشچن بن سکتا ہے، وائی فیمیل ماسکیٹو انجیکٹ سلائیوا آن دا واؤنڈ سائڈ۔ اس کے بعد ہے ڈینگی فیور۔ اب یہ ڈینگی بخار ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بھی مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے، فیمیل، اس کا نام ہے ایڈیز ایجپٹائی۔ اب اس کی علامت کیا ہے بھائی، اس مچھر کے اوپر سفید کس کلر کے نشان ہوں گے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں ڈینگی کی، ہائی گریڈ فیور، تیسری لائن کے اندر لکھا ہوا ہے، بہت تیز بخار، بلیڈنگ فرام نوز، ناک سے خون آئے گا، بلڈ ان یورین، پیشاب کے اندر خون آئے گا، اینڈ انلارج لیور، ہمارا جو جگر ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔ اب اس چیپٹر سے جو لانگ بن سکتے ہیں امپورٹنٹ وہ کون سے ہیں، ریلیشن شپ آف بیولوجی ود ادر سائنسز، اس کے بعد ہے کیریئرز ان بیولوجی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد یہ بن سکتا ہے یہ بیولوجیکل میتھڈ والا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھا فرسٹ چیپٹر کی ریویژن۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے ان باکس کر کے نا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کسی شارٹ کے بارے میں، MCQ یا لانگ کے بارے میں، ہو سکتا ہے میں اسکپ کر گیا ہوں، نہ بتا سکا ہوں، تو آپ مجھ سے وہ کائنڈلی دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔